بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلبہ، اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 1 یعنی نظم حمد کے بند نمبر 3 کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بند نمبر 3 کی ریڈنگ۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ حوالہ بند میں وہی طریقہ جو ہم نے بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 میں اختیار کیا تھا کہ نظم کا عنوان حمد، شاعر کا نام مظفر وارثی، مشکل الفاظ کے معنی، جہاں دنیا کائنات، حمد و ثنا تعریف و توصیف بیان کرنا، صفتیں بیان کرنا، نشاں نشانیاں، عطا نوازنا دینا، مفہوم ستارے، سورج، پتھر، جانور اور آدمی تیری عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہیں، روشنی جو زندگی کی علامت ہے تیرے خالق ہونے کا اظہار اور حمد و ثنا کا ذریعہ ہے۔ تشریح طلب بند میں اس نظم کے شاعر مظفر وارثی اللہ رب العزت کی شان و شوکت اور کائنات کے مختلف پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کو نہایت ہی دلکش انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان کے ہر ستارے میں ایک الگ دنیا آباد ہے، جس کا علم انسان کی عقل سے بالا تر ہے، یعنی کہ انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرے مصرے میں مظفر وارثی لکھتے ہیں کہ چاند اور سورج اللہ رب العزت کی عطا کردہ روشنی سے چمک رہے ہیں۔ یہ اجرام فلکی نہ صرف روشنی فراہم کرتے ہیں بلکہ غور کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی عظمت و حکمت کی بڑی نشانیاں ہیں اور اس کے بنائے ہوئے نظام کی تنظیم کا مظہر بھی ہیں کہ یہ تمام ستارے اسی کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں اور اسی کے حکم سے غروب ہوتے ہیں۔ تیسرے مصرے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ پتھروں کو زباں عطا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس مصرے میں وہ تلمیح و اشارہ موجود ہے کہ سرور انبیاء آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی میں پتھروں نے اللہ کے حکم سے کلمہ پڑھ لیا تھا جب مکہ کے اندر کافروں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا۔ عزیز طلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کا سب نظام اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کائنات میں پتا بھی اس کی مرضی کے خلاف ہل نہیں سکتا، اس لیے کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اس میں جاندار اور بے جان کی کوئی قید نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
کہ سبی اللہ ما فی السماوات والارض، ترجمہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو بھی کوفتے گوائی سے بہرا ور کر رکھا ہے، یعنی کہ وہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو وہ کلام کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا پانی اپنی زبان حال سے معبود حقیقی کا پیغام دیتا ہے۔ بند کلی کا چٹک کر پھول بننا اور ارد گرد کے ماحول کو معطر کرنا، خوشبودار کرنا، کسی کے ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ بشارت، خوشخبری۔ جانور اور انسان سب اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ جانور، چرند، پرند، انسان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا اور ندیاں ایک نظام اور اصول کے پابند ہیں۔ سورج کا ایک مخصوص وقت میں طلوع ہونا اور ایک مقررہ راستے سے چل کر غروب ہونا اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہی ایک پہلو ہے، ایک رخ ہے۔ گویا پوری کائنات اپنے خالق حقیقی کے گن گانے میں مصروف ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آسان ترین لفظوں میں جامعہ تشریح کر دی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اردو کو سمجھنے کے لیے اور اپنے امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے یہ ضرور آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے اس طرح کی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے مجھے طاقت اور حوصلہ ملتا رہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔